السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ جو ساتھی راستے میں کھڑے ہیں اور سامنے کھڑے ہیں سب ساتھی بیٹھ جائے بھائی۔ حضرت آپ لوگوں کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ راستے میں کھڑے ہونے والا اور سامنے کھڑے ہونے والے بیٹھ جائیں۔ میں اردو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر 22ویں پارے میں ایک آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین۔ یہاں 3 باتیں بیان کیے ہیں، لیکن وقت کم ہے، میں ایک ہی بات کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ خاتم النبیین یعنی اللہ رب العزت نے، آپ لوگ سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں نا بھائی؟ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، لیکن آخری میں ہمارے نبی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ خاتم النبیین۔ یہاں لا کر اللہ نے بتلا دیا کہ نبی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی کا دروازہ بند، نبوت کا سلسلہ ختم۔ خاتم کا معنی مہر لگا دینا، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی آنے والا نہیں ہے تو کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا جب کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی تو قرآن کریم کے بعد کوئی نئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اسی قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے بھائی، من المسجد الحرام الی المسجد الحرام الی المسجد الحرام، یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اپنے پاس بلایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں حضور نے جب جہنم کا سیر کیا اور جنت کا سیر کیا، یعنی جب جہنم کی طرف گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے 6 قسم کے مردوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ بس یہ 6 باتیں بیان کروں گا میں۔ نمبر 1، حضور نے دیکھا کہ ایک قسم کے ایسے آدمی ہیں جن کے ناخن کو تانبے کا ناخن بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے ہی چہرے کو چھیلتا ہے، اپنے ہی سینے کو چھیلتا ہے۔ دوسرا نمبر، حضور نے دیکھا کہ ایک ایسی قسم کے آدمی ہیں جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، جس طرح ہمارا ایک کمرہ ہے اسی طرح ان کا ایک پیٹ ہوتا تھا، اور دور سے ان کے پیٹ میں سانپ نظر آ رہا ہے۔
تیسرے نمبر میں آدمی کو دیکھا کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک کیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے۔ چوتھے قسم کے آدمی کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں کہ ایک ہونٹ اور دوسرے ہونٹ کے درمیانی حصہ ایک کمرے کے برابر ہے۔ پانچویں قسم کے آدمی کو دیکھا کہ آگ کے کینچی سے ان کے بدن کو کاٹا جا رہا ہے۔ چھٹے قسم کے آدمی کو دیکھا کہ وہ فقیر کے حالت میں بھیک مانگنے والے کی طرح وہ گھوم رہا ہے۔ جبرائیل امین ساتھ میں گئے تھے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کروں گا، مختصر طور پر جبرائیل امین ساتھ میں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کے نام آئے سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین گئے تھے۔ جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے جو پہلے قسم کے آدمی کو دیکھا کہ جن کے ناخن کو تانبے کا ناخن بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنے ہی چہرے کو چھیلتا ہے، اپنے ہی سینے کو چھیلتا ہے، اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے غیبت وہ چیز ہے کہ اگر جس انسان کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہو، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، خدا کی قسم مرنے سے پہلے اس عذاب میں آپ مبتلا ضرور ہوں گے۔ دوسری چیز چغل خوری کرنا۔ ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بولتے رہتے ہیں، بیٹا کو باپ سے لڑاتے ہیں، بہو کو ساس سے اور بیوی کو شوہر سے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر تو جنت کا ہوتا ہے لیکن اس چغل خوری کی وجہ سے، اس گندا کام کرنے کی وجہ سے وہ گھر جہنم کا بن جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا عذاب بعید نہیں ہے کہ میرے امت میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا۔ آپ لوگ سوچئے کہ ہم دن بھر کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہمیں تلاوت کلام اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہمیں تسبیح اور تحلیل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے میں ہم آگے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے کہ فلاں کو اتنا پیسہ کیوں ہوا، فلاں کا لڑکا اتنا کیوں کما رہا ہے، فلاں کے لڑکے کو نوکری کیوں مل گئی۔ آپ سوچئے کہ خدا جن کے مقدر میں جو چیز لکھ دیا ہے اس کو وہ چیز ملنا ہی ہے، اس سے کم بھی نہیں ملے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا حسد کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جرم عظیم ہے، اس لیے سب کے سب وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اس عمل کو چھوڑیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو دوسرے قسم کے آدمی کو دیکھا، میری باتوں کو غور سے سنیے گا، دوسرے قسم کے آدمی کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، ایک کمرہ کی طرح ہے، لیکن دور سے ان کے پیٹ میں سانپ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل، ان کے پیٹ کو سانپ سے بھرا اس لیے گیا ہے کہ اور اس کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ سود خوری کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا بھائی؟ سود خوری کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گندگی پھیل گئی ہے کہ ہم 10,000 روپے کسی کو ادھار دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں 11,000 لیتے ہیں، 12,000 لیتے ہیں۔ یہ سود خوری ہے۔ یہی صرف سود خوری نہیں ہے، ایک عام رواج چل پڑی ہے، عام حالت ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو بھیج دیتے ہیں اور گروپ لون کے ذریعے سود خوری کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ سود خوری کا یہ ہے کہ بینک بیلنس ہمارا رہتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بینک کے اندر ڈالا ہوا رہتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے طرف سے سودی لین دین جو ہوتا ہے 300 روپیہ 3 مہینے کے بعد، 200 روپیہ 3 مہینے کے بعد، اس 2 لاکھ میں سے آپ نے اگر اس 300 کو نکال کے باہر نہیں پھینکا، خدا کی قسم یہ 2 لاکھ بھی حرام ہو جائے گا اس 300 روپے کی وجہ سے۔ یہ بھی سود خوری ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ گروپ لون ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسرا طریقہ
ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف کچھ لوگوں کے اندر ہے. وہ کیا ہے کہ شادیوں میں اپنے بیٹے کے لیے 2 لاکھ روپے کا کیش لینا، 1 لاکھ کا کیش لینا. جس طرح کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے کہ پیشاب پیر میں نہ لگ جائے، اور وہی کتا دوسری جگہ جا کر گو کھاتا ہے، اسی طرح انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، پاک صاف ظاہر کرتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کے شادی میں 2 لاکھ ٹکا کا رشوت کھاتا ہے. یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ بھی حرام ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا، اللہ نے آج اس کا پیٹ سانپ سے بھر دیا ہے اور اس کے پیٹ کو ایک کمرے کے برابر کر دیا ہے. تیسرے آدمی کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ تیسرے آدمی کو جو آپ نے دیکھا کہ ان کا سر کچلا جا رہا ہے پھر ٹھیک کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بے نمازی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرتا ہے. ارے سوچو، جس نبی نے ایک سجدے کے لیے اس امت کے لیے ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا ہو، عرش معلی پر اپنی امتی کے لیے دعائیں کیے ہیں اور فرش پر بھی دعا کر کے گئے ہیں، اس نبی کو اللہ نے تحفہ کے طور پر یہ 5 وقت کی نماز دیے ہیں. لیکن ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے 5 وقت پڑھ لو، 50 وقت کا ثواب ملے گا. کتنے وقت کا؟ 50 کا ثواب ملے گا. اللہ الصمد. رات بھر موبائل چلاتے ہیں ہاں، لیکن تھکتے نہیں ہیں. جو ہی نماز کی باری آئی، مجھے تو گیس کی شکایت ہے، میرا پیر درد کرتا ہے، پیٹ درد کرتا ہے، میں مسجد میں چل کر جانے نہیں پاتا ہوں. وہی آدمی دن بھر تمام کام کرتا ہے. ارے یہ سوچنا چاہیے، اللہ سے توفیق طلب کرو کہ اللہ تیرے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجہ گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کریں گے نا بھائی عمل انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت پوری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات، جبرائیل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے جو دیکھا کہ آگ کے قینچی سے ان کے ہونٹوں کو، آگ کے قینچی سے ان کے بدن کو کاٹا جا رہا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل یہ وہ آدمی ہے جو زنا کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے. اب ایک بات کھل کر سنیے، زنا کرنا صرف ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ ملنا نہیں ہے. میرے ماں بہن بھی غور سے سنیے، مرد کا عورت کے ساتھ صرف زنا کرنا ملنا زنا نہیں ہے، بلکہ زنا کے ارادے سے نکلنا یہ بھی گناہ ہے. کسی غیر محرم کو سنا یہ بھی گناہ ہے، کسی غیر محرم سے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے. کسی غیر محرم سے ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن آج اس کو ہم نے اپنے لیے کیا بنا لیے ہیں؟ زنا کا ذریعہ بنا لیے ہیں. رات بھر موبائل میں بات کرتے رہتے ہیں غیر محرم سے. کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ارے میرے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ امت محمدیہ پر عذاب نہیں آتا ہے. ہاں میرے نبی نے دعا کی ہے. آج ہم زنا اس طرح سے کرتے ہیں، یہ گروپ لون کے شکل میں جو ہے اپنے بیویوں کو ایک غیر، ہم لوگ تو ایک مذہبی اسلام ہے، مسلمان ہے، لیکن ہم دوسرے مرد کے سامنے ان کو جا کے بیٹھا دیتے ہیں. یہ کہاں سے جائز ہے؟ اس وجہ سے ان کی بدن کو آگ کے کیسیوں سے جلایا جاتا ہے کہ تیری خواہش اب یہاں پوری کی جائے گی. 5ویں قسم کے آدمی کے بارے میں بتلایا. بس میری بات ختم ہونے والی ہے. 5ویں قسم کے آدمی کے بارے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ دونوں کے درمیانی حصہ یعنی اس کے فاصلہ ایک کمرے کے برابر ہے. یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے، غریب کے مال کو کھاتا ہے. میں یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم کے مال کو کھانا، غریب کو لوٹنا، کسی کی زمین کو دبانا میرا دادا دبا کر رکھا ہے، بیٹا کو معلوم ہے، پوتا کو معلوم ہے، پھر بھی واپس نہیں کر رہے ہیں. ارے اللہ کا حق ہے، نماز، روزہ، حج، زکات
तिलावत, ذکر, تسبیح, تحلیل یہ اللہ کا حق ہے، لیکن آپ کسی کے زمین کو دبا رہے ہیں، یہ بندوں کا حق ہے۔ قیامت کے دن اگر آپ ڈھیر سارے نیکیاں یہاں سے لے کر جائیں گے، لیکن قیامت کے دن آپ کو اس زمین دبانے کی وجہ سے آپ کو اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینا پڑے گا، اور اگر نیکی بھی کم پڑ جائے گی، حدیث میں ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے پر گناہوں کو تھوپ دیا جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑے مالدار شمار کیے جاتے ہیں، لیکن غریب اور یتیموں کے مال کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے۔ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے نا بھائی آپ لوگ؟ خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جس کی زمین دبائی ہوئے ہیں اور جس یتیم کے مال کھا رہے ہیں، ان سے پہلے معافی طلب کیجئے، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے، اور بندے کا حق بندے ہی معاف کرے گا، خدا معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بندے سے معافی تلافی کرے، جن کے پاس جو چیز ہے ان کو واپس کرنے، ورنہ ایک بات اور ہے، ورنہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ آپ کو اپنی نیکیاں اس کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ آخری بات، جبرائیل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ فقیر کے طرح ایک آدمی پھر رہا ہے، اس کے بدن میں گندے گندے کپڑے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو مالدار کہتا تھا، کروڑ پتی شمار کیا جاتا تھا، لیکن یہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالا، کبھی بھی اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کیا۔ میرے دوستو، اللہ کی دی ہوئی چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، جتنے سارے چیز ہے، یہ خرچ کرنے کی چیز ہے۔ آج مولانا 1.5 مہینہ سے محنت کر رہے ہیں اس محفل کو جمانے کے لیے۔ مولانا کی عمر کے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی مدرسے میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اس مدرسے میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں، ان کے سینے کو اللہ رب العزت کھول دے، ان کی قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو عذاب اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، اس عذاب میں سے یہ بھی ایک عذاب ہے کہ دنیا میں جتنا ہی کر لے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ مدرسہ حاضر ہے، آج علماء آپ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ علماء آپ کے پاس جائے۔ آپ خود چل کر علماء کے پاس آئیے۔ آپ لوگ ابھی سے ارادہ کیجئے کہ جو 6 باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتلائی گئی ہے، انشاءاللہ ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے کہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب کے سب ہاتھ اٹھائیے، بولیے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔